لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کی باتیں کہنے و سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیج کر تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کر دیا پھر اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر دور میں نبی آئے۔ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں۔
اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جہنمی ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نزول فرمایا وہ قرآن ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر ساری چیزیں موجود ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، نبی تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ، سب کچھ اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی آج انسان اللہ کو بھول رہے ہیں۔ جتنا لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اتنا لوگ اور بگڑ رہے ہیں۔ ورنہ میرے عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور اٹھا کر دیکھیے، آج ہمارے لیے کلمہ پڑھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، اذان دینا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا آسان ہے۔ لیکن وہ دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دوروں کو دیکھیں گے، ان کی حالات کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے جیسے ان کے بھی پیٹ، ان کے بال بچے بیوی تھے، لیکن وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، میرے خلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ میں آج اسی پر آپ کے سامنے لطفشاہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری یہ ہے کون؟ میرے دوستو، مکہ سے کچھ دور، مکہ اور ملک شام کے بیچ کے اندر ایک غفار قبیلہ تھا، اس کے اندر وہاں ایک بستی تھی جسے غفار کہتے تھے، اسی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی لیے ان کو غفاری کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ اس وقت لڑنے میں، لوگوں سے جھگڑنے میں، مار پیٹ کرنے میں، لوگوں کے مال چھیننے میں مشہور تھا۔ ملک شام سے اگر کوئی مکہ آئے تو بھی اسی قبیلے سے گزرنا پڑتا، اور مکہ سے ملک شام جائے تب بھی اسی قبیلے سے گزرنے پڑتا۔ تو جب تک کہ اس محلے، اس قبیلے والوں کو کچھ نہ دے دیتے تھے تو کوئی قافلہ صحیح سالم نہیں گزر پاتا۔ اس میں سے ایک دلیر شخص جسے ابو ذر کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور یہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لایا ہے، فرماتے اس وقت ابھی مجھے بتوں سے نفرت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکے کے اندر چرچا ہوا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک وہ بات ٹکرائی۔ ان کا ایک بھائی ہے حضرت انس یا انیس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو بھیجا حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکے کے اندر اور وہاں پتہ لگاؤ اور حالات کو معلوم کرو، جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا شخص ہے، وہ کیسا انسان ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، مکہ آتے ہیں، مسجد حرام کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کو باتوں کو سنتے ہیں، اور ابو ذر پھر وہاں سے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم نے کیسا پایا، تم نے کیسا پایا؟ کہا کہ وہ بہت اچھے اخلاق والے خود ہیں اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر اخلاق نہیں ہے، اخلاق اس کے دلوں سے نکلتے جا رہا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے باتیں بنانا، لوگوں کو دیکھ کر منہ چڑھانا، یہ نا اخلاقی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ انسان کے اندر جب اخلاق پیدا ہو جائے گا، یہ بہت بڑی اخلاق، بہت بڑی نیکی ہے۔
تو فرمایا کہ وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکی کے راستہ بتاتے ہیں، اور وہ ایک ایسا کلام کہتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے شاعر تھے، فرمایا کہ وہ ایسا کلام کہتا ہے جو نہ شاعروں کا کلام ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ اپنے بھائی کو جا کے بتایا، ابو ذر غفاری، فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ فرمایا لوگ تو اس کو کوئی شاعر کہتے ہیں، کوئی ساحر کہتے ہیں، کوئی مجنون کہتے ہیں، یعنی کوئی جادوگر کہتے ہیں، اور کوئی پاگل دیوانہ کہتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہنے لگا کہ تمہارے بات سے میرے دل کے اندر نشست ہی نہیں ہوئی، اب میں خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے سامان سفر بانا اور خود مکہ تشریف لے آئے۔ اس کے بھائی نے بتا دیا تھا کہ مکہ کے حالات صحیح نہیں، کوئی جانتا ہے کہ اس سے ملنے کے لیے آیا ہے یا کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ میرے عزیز دوست ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ مکہ تشریف لاتے ہیں، حرم کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، اور کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں کسی سے پوچھوں گا اور پکڑا جاؤں گا، اور جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں کہیں اس مقصد میں کامیاب نہ ہوں، اس لیے کسی سے پوچھا بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ پورے دن اسی طرح گزارا، پورے دن اسی طرح گزر گیا، صرف میں زمزم پیتا تھا۔ شام ہو گئی، سب آدمی حرم سے اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے، فرمایا دیکھ حضرت علی نے دیکھا کہ یہ مسافر ہے، کوئی پردیسی آدمی ہے، کسی کام کے لیے آئے ہوں گے، کہا آ جاؤ میرے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ان کو مہمان نوازی کیا، کھانا کھلایا اور ان کو سلایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ابو ذر غفاری نے بھی کچھ بھی نہیں بتایا۔ رات ہو جانے کے بعد جب صبح ہوئی پھر دونوں علیحدہ ہو گئے۔ حضرت ابو ذر پھر مکہ کے اندر تشریف لے آئے، حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر تشریف لے آئے، اور پھر پورے دن اسی طرح گزر گیا۔ پہچانتے نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی سے پوچھا بھی نہیں۔ دوسرے دن میں جب شام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسافر ابھی بھی ہے، شاید کوئی کام کے لیے آیا ہوگا، وہ کام ہوا نہیں، اس لیے دوسرے دن بھی میرے دوست اپنے گھر لے کر چلا گیا اور کھانا کھلایا، سلایا، اور لیکن پوچھا نہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نہیں۔ اور اسی طرح میرے دوستو تیسرے دن بھی اسی طرح ہو گئی۔ تیسرے دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا شام کو، تو سوچا کہ جس مقصد کے لیے، جس منزل میں جہاں جانے کے لیے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، شاید اس کا کام نہیں ہوا، اور تیسرے دن بھی اپنے گھر لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر لے گیا، اور تیسرے دن پوچھا کہ بھائی آپ کس لیے آئے ہو؟ شاید آپ پریشان حال ہو، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ میرے دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت علی سے قسم لیا اور فرمایا کہ میں جو پوچھوں گا اس کو سچ بتاؤ گے اور کسی سے بتاؤ گے نہیں۔ فرمایا عہد ہے، میں قسم دیتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بتاؤ کیا بات۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی مکے کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا ہے، وہ قول ہے، سچا ہے کہ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صحیح راستے پر ہو، آپ نیک راستے پر ہو، وہ بالکل حق اور سچ نبی ہے۔ فرمایا میں اس کو کہاں ملوں گا؟ فرمایا صبح کو میں آپ کو میں صبح آپ کو ملا دوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں صبح کو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دوں گا۔ حضرت ابو ذر خود فرماتے ہیں جب حضرت علی نے کہا کہ میں صبح کو آپ ملا دوں گا اللہ کے رسول سے، وہ رات میرے لیے بہت ہی پہاڑ جیسے چلا۔ کیوں؟ دل کے اندر جس کے ایمان کی طلب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی خواہش ہو، اور دل کے اندر ایمان کی چاہت ہو، میرے دوستو کیوں نہیں؟ فرماتے بہت
سے رات گزری اور جب صبح ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ساتھ چلنا، لیکن ایک بات کا خیال رکھے، اگر مجھے کوئی اندیشہ ہونے لگے، کسی کو میں دیکھ لوں، کیونکہ اگر جو پتہ چلتا تھا تو ایک مسلمان کے سامنے کوئی دوسرا ہے، کوئی پردیسی آدمی ہے، تو مکہ والے اس کو پوچھتے تھے پھر مارتے تھے۔ فرمایا اگر مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو جائے کہ کوئی لوگ آ رہے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے یا ہمیں تکلیف دینے کے لیے، تو میں دیوار کے آڑ میں چلا جاؤں گا، پیشاب کے لیے سے بیٹھ جاؤں گا یا اپنے جوتا صحیح کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، آپ وہاں کھڑا نہیں رہنا بلکہ آپ سیدھے سیدھے چلتے رہنا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی کریں۔ اور میرے دوستوں جب صبح ہوئی اسی طرح کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے گھر پہ مکان کے اوپر تشریف فرما ہے، چند صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور سیدھے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ایمان نہیں لائے، پھر وہ کہنے دیکھتی چہرہ دیکھتے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ پر اسلام پیش کیجیے، مجھے اسلام ہمارے اوپر پیش کیجیے۔ اللہ کے رسول نے اسلام کی باتیں بتائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے، ہاتھ آگے بڑھاتے ہی کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، ابھی ایمان کو چھپا کر رکھا۔ فرمایا اللہ کے رسول ایمان چھپانے کی چیز تو نہیں ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر جاؤں اور سب کے سامنے اعلان کر دوں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے اور میرے عزیز دوستوں مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر تشریف لایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اعلان کر کے کہا اے قریش والو، جب سب آدمی اس کے طرف مخاطب ہو گئے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بتوں کا پوجا کرنے والا یہ سب کوئی ہمارے حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، اور ایک نبی ہے جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے، میں اس پر ایمان لے آیا۔ میرے عزیز دوستو اتنا کہنا تھا، اتنا حضرت ابو ذر اپنے ایمان کو ظاہر کرنا تھا کہ مکے والے اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے اتنا مارنے لگا، فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ مجھے قتل کر دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اس کے اوپر سو جاتے ہیں اور فرمانے لگے مکہ والے کسی کو مار رہے ہو تو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ غفار قبیلے کے رہنے والا ہے، جہاں سے تمہارا ملک شام کا تجارت آنا جانا ہوتا ہے، اگر یہ شخص مر گیا تو تمہاری تجارت بند ہو جائے۔ پھر اس کو چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں زخمی کی حالت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر میں نے منع کیا تھا نا کہ ایمان کو چھپائے رکھو، فرمایا اللہ کے رسول میرے دل کے اپنے بھڑاس کو بھی نکال دیا، مار کھایا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کہا اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ مدینہ ہجرت کروں گا وہاں آ جانا یا اسلام جب غالب ہوگا تب آ جانا۔ میرے عزیزوں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے آتے ہیں، اس کے بھائی نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اس کے بھائی بھی ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے۔ یہ دونوں بھائی اپنے امی کے پاس گیا اور اپنے امی کو سمجھایا، وہ بھی مسلمان ایمان لے آئے، پھر اپنے قبیلے کے اندر گیا۔ اسی وقت اتنا محنت کیا میرے دوست ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آدھا قبیلہ اسی وقت پر ایمان لے آیا اور آدھا قبیلے والے نے کہا اپنے کاموں سے سنیں گے اور اپنے آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اس کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ گئے پورا کے پورا وہ قبیلہ غفار قبیلہ والے ایمان، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، 750 میل دور چلنا ہے،
کھجوروں کا موسم ہے، کھجور پکے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جا رہے صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں، پورے سال کی آمدنی وہ کھجوروں میں ہوتی تھی۔ کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کے رک گئے اور کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ابو ذر غفاری بھی رک گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو رک گئے ہیں اگر اس کی نیت اگر صحیح ہے تو وہ تم سے اللہ اس کو ملا دے گا، اور اگر اس کی نیت میں فتور ہے تو ان کے شر سے اللہ اس کو بچا لے۔ تو ابو ذر بھی جب جانے کے لیے تیاری کیا، اس کی اونٹنی بہت کمزور، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قافلہ چل پڑا اور یہ اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھتا نہیں۔ اب میرے دوست کتنا دلیر والا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو اونٹ کے اندر سامان رکھا تھا، جب اونٹ اٹھ نہیں پایا سامان لے کے وہ سب سامان کو ایک بوریا میں ڈالتا ہے اور ابو ذر اپنے کندھوں میں اپنے سر پر اٹھا کر دوڑ لگاتا ہے۔ ابھی اللہ کے رسول کا قافلہ آگے پڑاؤ ڈالا ہے، دیکھا صحابہ کرام نے کوئی اکیلا آدمی آ رہا ہے، گرد و غبار اڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا ابو ذر غفاری لگتے ہیں، ابو ذر غفاری لگتے ہیں۔ اور میرے دوست وہاں سامنے آئے تو دیکھا کہ ابو ذر غفاری ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات نکلی کہ اللہ ابو ذر غفاری پر رحم کرے، اور ایک میرے دوستو یہ وہ شخص ہے کہ یہ ابھی اکیلا چل رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور قیامت میں بھی اکیلا اٹھے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے سچ ہوئی یہ بتا کر میں وہ 7 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدینے کے باہر ایک بستی رہتی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، اس کا بستی کا نام تھا رمضہ، صحرا کے اندر جنگل کے اندر اس زمانے کا رمضہ نام تھا۔ وہاں یہ رہتا تھا اور اتنا تقویٰ تھا میرے دوستو، کہتا تھا یہ زکات جاتے رہو بلکہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دو، دوپہر میں کھا لیے، شام کا کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کھلائے گا، یہ یقین تھا ان کو۔ تو وہ صحرا میں تھا اور اس کا آخری وقت جنگل میں رہتے ہوئے اس کا موت کا قریب وقت آ گیا۔ اس کی بیوی ساتھ ہے، اس کی بیوی رونے لگی۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اکیلی ہوں، یہاں کوئی ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں، میں کیسے آپ کو کیا کروں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آؤ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا خوشخبری؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا خوشخبری؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے اکیلا چلتا ہے، اکیلا چلے گا، اکیلا رہے گا اور اکیلا مرے گا اور قیامت میں اکیلا اٹھائے گا، وہ اکیلا قبر سے اٹھے گا۔ فرمایا کیا وہ کسی کا نام لیا تھا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کسی کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن جتنے اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے سب کوئی گاؤں میں، بستی میں، کوئی شہر میں رہنے والا تھا اور سب مر گیا ہے۔ اب میں وہ اس میں بھی تھا اور میں اکیلا ہوں، اب باقی سب تو مر گئے، اب میرا وقت آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جب اس کا آخری وقت آئے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت بھیج دے گی، تم جاؤ تو صحیح، میں کہنے میں سچ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا، جاؤ اوڑ میں جا کر دیکھو کوئی جماعت تو نہیں آ رہی ہے۔ ان کی بیوی جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر جاؤ، اور پھر یہ تو دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت آ رہی ہے، وہ کوفہ سے آ رہا ہے۔ میرے دوستوں اس قافلے کو اس کی بیوی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے روکا کہ بھائی رکو۔ فرمایا میرے شوہر بیمار ہے، ان کا آخری وقت ہے، چلو۔ فرمایا کون تمہارا شوہر ہے؟ فرمایا ابو ذر۔ وہ صاحب کہنے لگا کون ابو ذر؟ فرمایا کیا اللہ کے رسول کے صحابی؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول کے خاص صحابی ابو ذر غفاری ہے۔ اس مجلس کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ وہ قافلہ والا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک وصیت کی، اس قافلے والے اپنے بیوی سے کہا کہ اگر کچھ ہے کپڑا دوسرا تو مجھے کفن دے دینا، ورنہ اگر جس کپڑے میں ہوں اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ فرمایا ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس قافلے والے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ مجھے وہ شخص غسل دینا
مجھے وہ شخص غسل دینا جو آج تک سرکاری عہدے کا کوئی کام ہونے یعنی اپنے اوپر کوئی سرکاری عہدہ ہونے نہ رکھا ہو۔ کیا تقویٰ تھا! حالانکہ انصاف کا زمانہ، صحابہ کے زمانہ میں جو سرکاری کام ہوتے تھے انصاف عدل ہوتے تھے، لیکن ابو ذر غفاری کا تقویٰ دیکھو، فرمایا مجھے وہ آدمی غسل دینا جو سرکاری کام، سرکاری عہدہ اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ کا کرشمہ، اللہ کا اس میں سب آدمی کوئی نہ کوئی سرکاری عہدے لیے ہوئے تھے سوائے ایک انصاری صحابی کے۔ وہ کہنے لگا میں آج تک کوئی سرکاری عہدہ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں لیا ہوں۔ فرمایا تو مجھے غسل دینا، اور وہ کہنے لگا میرے پاس 2 کپڑے ہیں، اس میں سے آپ کو کفن میں دوں گا اپنے کپڑے سے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگل کے اندر، صحرا کے اندر انتقال ہو گیا۔ وہ انصاری صحابی نے غسل دیا، ان کے پاس جو کپڑا تھا اس کو کفن دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور صحرا کے اندر سجود خاک کر دی۔ یہ ابو ذر ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ جلدی جلدی وہ 7 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کو حکم دیا۔ فرمایا سب سے پہلے حکم دیا کہ میں مسکینوں کے ساتھ رہوں، میں غریبوں کے ساتھ رہوں، غریبوں کے ساتھ رہوں، اس سے قرب حاصل کروں۔ کیوں؟ مالدار آدمی کے تو آگے پیچھے آدمی رہتے ہیں، دیکھ لو آج غریبوں کے پاس بیٹھنا لوگ نفرت کرتے ہیں، اور جب کوئی مالدار آدمی آ جائے اس کے آگے پیچھے دیکھ لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمان ہے کہ غریبوں کے، مسکینوں کے پاس رہنا، مسکینوں کے ساتھ رہنا، اس کے قریب بیٹھنا، یہ اللہ کی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے حکم دیا میں مسکین مساکینوں سے، غریبوں کے ساتھ رہوں۔ اور میرے دوستو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے یہ بھی حکم فرمایا کہ دنیا میں اپنے سے کم تر لوگوں پر نگاہ رکھوں، اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ رکھوں۔ کیوں ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر میرے دوستو سمندر جیسے علم اور سمندر جیسے بات اس میں سموئے ہوئے۔ فرمایا کہ اب دنیا میں اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ گے، کہ اللہ کا شکر کرو گے یا اللہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے اچھا آپ نے مجھے رکھا ہے۔ اور اپنے سے اونچے کو دیکھو گے تو اللہ کا نہ شکرہ بن جاؤ گے، دل کے اندر یہ پیدا ہوگی کہ اللہ اس کو تو نے 4 بلڈنگیں 5 بلڈنگیں محل دے رکھا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کیا؟ اس لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر نیچے لوگوں کو نگاہ رکھو، دیکھو، اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ ایک دوسری حدیث لا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے اوپر والا کو دیکھو۔ اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تمہارے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ سوچو کہ یہ تو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بات تو میں تو ولی ہوں، یہ تو جمعہ پڑھتا ہے، روزہ انسان میں 1 بار آتا ہے، انسان کے دل کے اندر یہ ہوتی۔ تو کیا فرمایا؟ اپنے سے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ وہ شخص کو دیکھو کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اس لیے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے تیسری وصیت یہ فرمائی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کروں، اگر کہ وہ پیٹ پھیر دے پھر بھی اس سے صلح رحمی کروں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے حکم فرمایا۔ اور پھر میرے دوستو 5ویں چیز یہ فرمایا کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگوں۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ بڑا اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنا، ہاتھ اٹھانا ہے تو اللہ سے مانگنا، اگر زبان کھولنا ہے اللہ سے مانگنا، جو کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا۔ اور 6ٹھی
پانچویں چیز فرمایا میرے دوستو کہ حق بات کہنا چاہے لوگوں کو کڑوا ہی لگے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قرآن کریم کہتا ہے کہ حق بات کہو، حق بات سنو، حق بات قبول کرو۔ فرمایا کہ حق بات کہنا چاہے لوگوں کو کڑوا لگے، اس میں دو طرح کا ہے، یا تو کہنے والے کو، یعنی کہنے والے کو تکلیف ہو، یعنی میں یہ بات کیسے کہوں، اس کے لیے کہنا بھی مشکل ہو تب بھی کہنا، اور اگر سننے والے ہو، اگر سننے والے کو کڑوا لگے پھر بھی کہنا، حق بات کہنا چاہے لوگوں کو کڑوا لگے۔ اور چھٹی بات فرمایا میرے دوستو کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کے باتوں کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی رشتہ دار، کسی محلے کے ملامت کرنے والوں سے نہیں ڈرنا، یعنی اگر یہ کام کریں گے دین کے کام تو یہ محلے والے کیا کہے گا، یہ رشتہ دار کیا کہے گا۔ فرمایا کہ اس کے کوئی تمہیں کچھ کہے، ان کی کسی کے ملامت کے بارے میں تو نہیں ڈرنا۔ اور ساتویں بات فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی جو شخص یہ جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب بہت زیادہ اس کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی بہت تفسیر ہے، ایک موضوع یہ بنے گا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنے چاہیے، ہمیں مساکینوں سے محبت کرنے چاہیے، رشتہ داروں سے مل جل کر رہنا چاہیے، حق بات کہنا چاہیے، حق بات سننا چاہیے، اور اللہ کے دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے چاہیے۔ چاہے اس کے بارے میں اب کوئی دین کے کام آ جائے، لوگ کہتے ہیں یہ نہ کام کروں گا تو محلے والا کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی محلے والا کام نہیں آئے گا۔ آپ کی ایک آنکھ خراب ہو جائے، آپ کی ایک کام خراب ہو جائے، جس محلے کے لیے تم اپنے دین کو خراب کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اس محلے والے سے اپنی ایک آنکھ مانگ کر جو دیکھو، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، لیکن محلے والے کے ڈر کی وجہ سے، علاقے والے کے ڈر کی وجہ سے تم دین کے ٹھنڈیاں اڑا رہے ہو۔ یہ محلے والے کیا کہے گا، علاقے والے کیا کہے گا۔ ارے اس اللہ کی مہربانی کرو، اس محلے والے کوئی تم کو کام نہیں دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، حق بات کہو، حق بات سنو، حق بات قبول کرو، دین کے بات پہنچاؤ جہاں تک ہو سکے، چاہے اس میں محلے والے کیا کرے، دین پر عمل کرو، چاہے محلے والے کیا کہے اس سے کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔